بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، حج کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ حجاج کرام کے قافلے اللہ کے لیے رواں دواں ہیں۔ دنیا سے حج کے لیے اللہ کے محبوب بندے کعبۃ اللہ چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام حجاج کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تمام حجاج کرام کے حج اور عمروں کو منظور اور قبول فرمائے۔ یہ حج زمانہ جاہلیت میں عربوں میں بھی موجود تھا۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے جو عرب کے لوگ تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے، مگر ان کی نظر میں حج کی جو اہمیت تھی، حج کی جو حقیقت تھی، وہ صرف حج اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ایک قومی رسم ہے اور ایک تجارتی میلے کی طرح اس کی حقیقت سمجھتے تھے کہ ایک ہمارا سال بھر میں ایک تجارتی میلہ ہے اور یہ قومی رسم ہے۔ ان کی کوئی نیت اللہ کی عبادت کے لیے نہ ہوا کرتی تھی۔ حج تو کرتے تھے، مگر حج کے نام پر نہ جانے کتنی خرافات ان کے اندر موجود تھی، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرتے جس سے کہ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوتی۔ صرف ایک قومی رسم سمجھتے اور تجارتی میلے کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، اور یہ دونوں فرائض اور شرائط کے ساتھ ہوں اللہ کے لیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اور حج کے تمام جو ضروریات ہیں ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا۔ جیسا کہ قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ حج اور عمرہ یہ دونوں خاص فرائض اور شرائط کے ساتھ ادا کرو اللہ کے لیے۔ تو فرائض اور شرائط کا مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ شریعت کی زبان میں حج نام ہے احرام باندھنا اور وقوف عرفات کرنا، یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا، اور یہ اپنے اپنے وقتوں پر ہوں جو ان کے لیے وقت طے ہیں، مقرر ہیں، یہ ان وقتوں میں ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ احرام کا باندھنا حج کے لیے فرض ہے، اور وقوف عرفات، عرفات میں ٹھہرنا، یہ بھی ایک ضروری ہے، یعنی فرض ہے۔ اور پھر طواف زیارت بھی جو اس کا وقت ہے، طواف زیارت کرنا بھی یہ فرض ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو واجب ہیں، یعنی وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ جیسے احرام باندھنا فرض تو ہے، لیکن یہ کب باندھا جائے، کس جگہ سے باندھا جائے، اس کا جو حد ہے وہ میقات سے احرام باندھا جائے، یہ واجب میں آتا ہے۔ اگر میقات کہتے ہیں اس حد کو کہ اس حد سے آگے حاجی کے لیے بغیر احرام کے
جانا منع ہے حج کے لیے، یعنی اس حد پر احرام باندھنا واجب ہے، لیکن اس حد سے پہلے اگر کسی نے احرام باندھا، اپنے گھر سے باندھا یا ایئرپورٹ سے باندھا تو یہ جائز ہے۔ اور ہندوستان کے حجاج کرام کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ چونکہ وہ اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے احرام کے ساتھ ہی تیار ہو کر اپنا سفر شروع کریں، چونکہ معاملہ یہ ہے کہ جو ہندوستان سے حج کے لیے جانے والوں کے لیے جو میقات ہے، جو حد مقرر ہے، وہ سمندر میں ایک جگہ ہے۔ جب پانی کے جہاز چلا کرتے تھے تو اس وقت وہاں اعلان کر دیا جاتا تھا وقت سے پہلے کہ اب میقات شروع ہونے والا ہے، وہ جگہ آنے والی ہے، آپ اپنے احرام باندھنے کی تیاری کر لو اور احرام باندھ لو۔ لیکن اب چونکہ پانی کے جہاز سے یہ سفر نہیں ہوتا، اب اڑنے والے جہازوں سے سفر کیا جاتا ہے، تو اس میں چونکہ جلدی سے پتہ نہیں چلتا، اور پتہ چلتا بھی ہے تو اتنے اعلان کیا، اتنے تیاری شروع کری، اتنے وہ حد گزر جاتی ہے اور جہاز کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہندوستان والوں کے لیے تو خاص یہ ہے کہ اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے جیسے بھی ہو، میقات سے پہلے سے ہی اپنا احرام باندھ کر سفر شروع کیا جائے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ احرام کا باندھنا میقات سے واجب ہے، اگر میقات اسی طرح سے گزر گئے بغیر احرام کے تو یہ واجب ادا نہ ہوگا اور دم بھی لازم آ جائے گا۔ تو اس لیے اہتمام یہی کیا جاتا، دیکھتے ہیں ہم سب تمام حجاج کرام اپنے گھروں سے یا ایئرپورٹ سے اپنا احرام باندھ کر ہی سفر شروع کرتے ہیں، لیکن معلومات کے مطابق یہ ذکر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان سے جو میقات ہے وہ ایک سمندر میں ایک جگہ ہے، اور اس میقات وہ حد ہے کہ یہاں سے آگے آپ بغیر احرام کے حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال یہ میقات کی حد سے یا اس سے پہلے سے احرام کا باندھنا واجب ہے، اور مزدلفے میں ٹھہرنا بھی واجب ہے، اور صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اس کو سعی کہتے ہیں، یہ سعی کرنا بھی واجب ہے۔ اور پھر رمی جمار کرنا، یعنی شیطانوں کے کنکر مارنا، یہ بھی واجب ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور سنن و مستحبات بھی ہیں، وہ سب ہیں۔ ان تمام مسائل کا ذکر کرنا ایک مقصود نہیں، اس کے لیے بڑا وقت درکار چاہیے۔ میں جو خاص بات آپ حضرات کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیارے اسلامی بھائیوں، حج ہو یا عمرہ یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کی اصل قیمت اسی وقت ہوا کرتی ہے جب کہ اس کے اندر روح موجود ہو، اس کے اندر ایک حقیقت ہو، اور وہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، تبھی اس عبادت کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ ذکر کیا کہ شریعت کی زبان میں ان باتوں کا نام حج ہے کہ احرام باندھنا، وقوف عرفات کرنا اور طواف زیارت کرنا، ان تمام باتوں کا جو بظاہر طور پر یہ عمل ہیں، ان تمام باتوں کا نام حج ہے۔ لیکن حج کی روح اور اس کی حقیقت، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حج کی حقیقت اور حج کی جو روح ہے، اس کی اصلیت جو ہے، اس کی اصل جان جو ہے، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جو خالصتاً اللہ کے لیے یہ ہماری عبادت بن جاتی ہے، وہ حج کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان خود کو بدل دے۔ حج کا معنی ہے بدل جانا، اور یہاں بدلنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر گناہوں میں ملوث تھا، گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، تو گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لے اور اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کرے، نیکیوں والی زندگی گزارے۔ اگر بد اخلاق تھا تو اپنا اچھا اخلاق بنائے، اگر شیطانیت والی زندگی گزار رہا تھا
تو انسانیت میں آ جائے، بد کردار تھا تو اپنے اندر کردار بنائے، یعنی ہر طرح سے خود کو بدل لے۔ اور یہ بدلنا وہ بدلنا ہوگا کہ دیکھنے والے بھی اس کی زندگی کے اعمال اور افعال کو دیکھ کر یہ کہنے لگیں کہ واقعی یہ شخص تو بدل گیا ہے، اس کے اندر تو بڑا بدلاؤ آ گیا ہے۔ اب جتنا یہ بگڑا ہوا تھا اس میں تو کوئی ایسی بات پائی نہیں جاتی، یہ تو بہت اچھا شریف النفس ہے اور بڑا با اخلاق ہے، با کردار ہے، یعنی ہر طرح سے اس کے اعمال و افعال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی یہ بات کہہ اٹھیں۔ اور جب انسان اس طرح سے بدل جائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی صحیح ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسا بدل جاتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے مراد کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل ایک معصوم جیسا ہو جاتا ہے، بغیر گناہ کے ہو جاتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، اس طرح سے وہ بدل جاتا ہے۔ مگر یہ اسی وقت صحیح بات ثابت ہوتی ہے اور آپ کے اس ارشاد کو اسی وقت مضبوطی حاصل ہوتی ہے جب ہم خود کو بدل لیں اور اسی طرح سے حج کی اصلیت کو، حج کی حقیقت کو، اس کی روح کو ادا کریں۔ لیکن افسوس آج معاشرے میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف جہاز میں بیٹھے حاجی ہو گئے، کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا حاجی ہو گئے، منی اور عرفات میں چلے گئے تو ہم حاجی ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سمجھو، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ زمانے جاہلیت کے عربوں میں بھی حج موجود تھا اور وہ ان تمام جگہوں پر کعبۃ اللہ کے چاروں طرف خوب انہوں نے چکر لگائے ہیں، منی اور عرفات میں خوب وہ دوڑے بھاگے ہیں اور ٹھہرے ہیں، ہر طرح سے مکہ اور مدینے کی تمام زمین کو، تمام حالات کو انہوں نے دیکھا ہے، سمجھا ہے، مگر پھر بھی اسلام کی نظر میں وہ حج نہیں کہلایا، چونکہ ان کے اندر وہ اصلیت نہیں تھی، وہ حقیقت نہیں تھی، وہ روح نہیں تھی۔ وہ حج کو صرف اتنا سمجھتے تھے کہ حج جو ہے ہمارا قومی رسم ہے اور یہ ایک ہمارا تجارتی میلے کی طرح ہے، جیسا کہ آج ہم نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا تو ہم حاجی ہو گئے، جہاز میں بیٹھ گئے تو حاجی کہلا گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کعبۃ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے سے اسی طرح سے وہاں موجود ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں نے خوب دیکھا ہے، خوب سمجھا ہے، مگر وہ اگر اس معنی میں حاجی کہلائیں تو وہ سب کے سب حاجی کہلائیں گے، لیکن اللہ نے ان کو حاجی قبول نہیں کیا، حاجی منظور نہیں کیا، بلکہ حاجیوں کے لیے حکم فرمایا کہ اے لوگو حج کرو اور عمرہ کرو خالصتاً اللہ کے لیے اور ان فرائض کے ساتھ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی یہ مالی اور جسمانی عبادت نصیب ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے زندگی میں وہ بدلاؤ پیدا کریں کہ ہم بالکل بدل جائیں اور خود کو ایک اچھا انسان بنا لیں اور نیکیوں کی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان مقامات کی زیارت کر سکیں اور وہاں حاضری ہماری بھی ہو سکے۔